ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ سے درخواست ہے آپ بھی درود پڑھ لیجئے۔ آج کا وظیفہ میں ان بیٹیوں کے لیے لایا ہوں جو اپنی سسرال میں پریشان ہیں۔ وہ بیٹیاں جو سسرال میں اور خاص طور پر جو اپنی ساس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ساس کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا تعویذ ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی طرف سے بھی کچھ عرض کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں بیٹیوں سے ہی مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک وہ مولانا تھے کوئی، اور ان کے پاس کوئی مولانا تھے، میں نہیں تھا وہ۔ اچھا، ان کے پاس کوئی آئی اور کہنے لگی کہ میری ساس جو ہے نا مجھے ہر بات پر ٹوکتی رہتی ہیں اور مجھے طنز کرتی ہیں اور مجھے باتیں سناتی ہیں اور میرے ساتھ ظلم بہت ہو رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ یعنی اس نے ایک سانس میں ساری کہانیاں ساس کی سنا دیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، میں آپ کو تعویذ دیتا ہوں۔ وہ اندر گئے، جا کے ایک تعویذ لے کے آئے، اس کو لپیٹا ہوا تھا دھاگوں میں، اور یہ سب کر کے مولانا صاحب نے اس بچی کو وہ تعویذ دیا، اور وہ بیٹی اور اس سے یہ ہدایت بتائی کہ صبح جب اٹھو گی تو منہ ہاتھ دھو کے اور اس کے بعد یہ تعویذ جو ہے یہ آپ اپنے دانتوں میں دبا لینا۔ بس اتنا سا ہی کام کرنا ہے آپ کو، اور دانتوں میں اس کو دبا رہنے دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب تک ساس گھر میں ہے نا آپ اس کو دانتوں میں دبا رہنے دو۔ اگر تھک جاؤ تو نکال کے ذرا سا منہ کو 1 منٹ کا ریسٹ دے کے پھر دانتوں میں دبا لینا، بس یہ کرنا ہے بس، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو کیا ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد وہی بیٹی مولانا صاحب کے پاس دوبارہ پہنچی اور ان کو بتایا کہ بہت فرق پڑا ہے اس تعویذ سے، اور میری ساس جو ہے نا انہوں نے مجھ سے فالتو بولنا بند کر دیا ہے۔ اچھا جی، تو پھر کیا ہوا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ اچھا وہ تعویذ کہاں ہے؟ کہنے لگی یہ ہے۔ تو مولانا صاحب نے وہ تعویذ لیا ان سے، اس بچی کے سامنے ہی کھولا، اس بیٹی کے سامنے ہی اس تعویذ کو کھولا، دھاگے جو لپیٹے ہوئے تھے ہٹائے، اور اس کو کھول کے دونوں طرف سے اس بچی کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ تعویذ ہے۔ یعنی وہ پیپر سادہ تھا، بالکل سادہ پلین پیپر، کچھ نہیں لکھا تھا، کوئی تعویذ نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس بچی کو بتایا کہ یہ میں نے تمہیں دانتوں کے نیچے دبانے کے لیے دیا تھا، جب دانتوں میں یہ دبا رہا آپ نے ساس کو الٹے سیدھے جواب دینا بند کر دیا، کیونکہ منہ میں تعویذ دبا ہوا تھا، اور جب آپ الٹا سیدھا نہیں بول رہی تھیں تو ساس کو کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ اس نے بھی نہیں بولا، اس لیے یہ معاملات سیدھے ہوئے ہیں آپ کے۔ آپ اپنی ساس کے ساتھ میں اس طرح رہو، یہ میرا بھی پیغام یہی ہے کہ اپنی ساس کے ساتھ اس طرح رہو جیسے اپنی امی کے ساتھ رہتی تھیں، اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ساس اگر کہے گی کہ چائے بنا دو تو اور آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ کو بہت زیادہ برا لگے گا، لیکن یہی چیز آپ واپس پلٹ کے اپنے میکے کی طرف دیکھو کہ اگر آپ کی امی آپ سو رہی ہوتی تو آپ سے کہتی کہ بیٹا چائے بنا دو، اور آپ اس وقت تو اٹھ کے فوراً چائے بنا دیتی ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا۔ لیکن ساس کی کہی ہوئی ہر بات بری لگتی ہے، لہٰذا اپنے مزاج کو قابو کرو، اپنے مزاج کو سنبھالو، اور یہ سوچ لیا کرو کہ یہی بات اگر میری ماں نے کہی ہوتی تو مجھے برا نہیں لگتا، تو مجھے ان کا کہا ہوا کیوں برا لگ رہا ہے؟ یہ بھی کوئی بری بات تھوڑی کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو اب آپ تمام سے میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے، اور جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اور یہ ایک بہت اچھا میسیج ہے، اچھا پیغام ہے بیٹیوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے گھر میں سکون سے رہیں، تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم، یا علی مدد، اللہ حافظ۔